امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ریسنٹلی اسرائیل پر شدید تنقید کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خواجہ صاحب, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوں گی؟ یہ وجہ لا رہے ہیں سیدھی اور صاف ہے کہ جب سے پہلے تو ان کا حال چلتا آ رہا تھا جب دوران جنگ, اب جب سے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں, اس پر ان کو بڑی تکلیف ہو کیونکہ جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے نا. اچھا ٹھیک ہے نا, اس میں بڑی تنقید ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر سے بھی کہ آپ نے کیوں ایگریمنٹ کیا, اس پہ تفصیلات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو نائب جو صدر ہیں انہوں نے, کیونکہ ٹرمپ کا نرم گوشہ ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو کے بارے میں نا, بالکل انہوں نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جو امریکن اسلحہ ہے اس نے آپ کو بچایا, ان ہتھیاروں نے بچایا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے علاوہ بڑی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو امریکن ٹیکس دہندگان کا جو پیسہ تھا وہ آپ پہ لگا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو یہ جو تنقید ہے میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں یہ سوچ اگر پریویل کرتی ہے جے ڈی وینس کی, مثلا امریکہ کی اب دو زاویہ نگاہ ہو گئے سوچ کے, ایک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ اور ایک ہے جے ڈی وینس جو بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو اس بات پر غصہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے آپ کو بچایا تو ہم نے پوری دنیا کا امن داؤ پر لگا دیا, آپ نے پورے مشرق وسطیٰ کا کساد بازاری پوری دنیا میں پھیل گیا, ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا, اور جو امریکن ٹیکس دہندگان ہیں ان کا پیسہ آپ پہ لگا دیا, تو آپ ابھی بھی اس ایگریمنٹ کو نہیں ہونے دے رہے. تو یعنی کہ اگر آنے والے وقت میں, کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی کے اگلے لیڈر جو ہوں گے وہ جے ڈی وینس ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنی واضح دو ٹوک سوچ بتا رہے ہیں, یعنی کہ پھر اگر کل کلاں وہ آتے ہیں مڈ ٹرم میں بھی کیا بنتا ہے, لیکن پھر اگلی جب الیکشن ہوں گے تو جو ریپبلکن ہیں وہ کس کو اپنا امیدوار نام دیں, لیکن جے ڈی وینس کے بارے میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ یہی ہوں گے. تو ان کو پہلے جیسی نیتن یاہو کو سپیس نہیں ملے گی. یہ ریپبلکن کی ایک بہت بڑا جو حلقہ ہے اس کی سوچ کی عکاسی کی ہے جے ڈی وینس, ان پر تنقید کر کے اور ان پر ہزارے جو بھرمی کیا ہے. دوسری جانب جو معاہدے کو خطرات لاحق کے, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آج بھی حملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو حملے تواتر کے ساتھ کیے جا رہا ہے اسرائیل, لیکن آج حزب اللہ نے بھی 4 اسرائیلی فوجی مارے ہیں. یعنی کہ آپ کرتے رہیں گے تو جوابی کارروائی بھی ہو رہی ہے, جوابی کارروائی بھی ہوگی. تو اس ایریا میں ابھی تک امن قائم نہیں ہو, گو کہ یہ معاہدے کا حصہ ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی. اور بار بار جو ایرانی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی جو افواج ہیں وہ آپ جنوبی لبنان سے نکالیں, لیکن نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بفر زون قائم کر دیے, اس میں سے ہم اپنی افواج نہیں نکالیں گے. تو یہ میرے خیال میں وجہ تنازع بیچ میں چلتا رہے گا. کسی بھی وقت اسرائیلی جو رویہ ہے, نیتن یاہو کو جو رویہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ اس معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو جے ڈی وینس کی سوچ اگر وہ پریویل کرتی ہے, وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے ایران سے لڑیں, ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے, تو پھر ان کی پھر صحیح ٹھکائی جو اسرائیل کی پھر ہوگی. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, ابھی ریسنٹلی جو مذاکرات ہونے تھے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان, جس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا تھا, تو یہ اب کب ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے, اور یہ پوسٹ پون ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, یہ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں, پوسٹ پون مذاکرات ہو گئے ہیں. آج جمعے کا دن ہے نا, آج ہی یہ گفتگو ہونی تھی. پہلے یہ تھا کہ تقریب وہاں پر ہوگی ٹھیک ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر, جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بھی جانا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ تقریب جب دستخط ہو گئے, ڈیجیٹل الیکٹرانک دستخط کر دیے گئے, تو ساری چیزیں ہوں گی, تو پھر ان کے اب ہماری ضرورت نہیں رہی, وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے, ابھی آج ہی کے دن مذاکرات شروع ہونے تھے. ایک طرف سے ایرانی وفد نے وہاں جانا تھا اور امریکن وفد نے وہاں موجود ہونا تھا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس بھی وہاں سے موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن دوسری جانب ایک اچھی خبر آئی ہے, جو رہبر معظم ہیں ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے, انہوں نے ایرانی قیادت کو مذاکرات کی ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے اور اجازت دے دی ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن یہ جو ہوا ہے اس پر بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیونکہ آج جمعے کے روز پہلے تو تقریب منسوخ ہو گئی, لیکن اس کا تو چلو جواز ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, دستخط ہونے تھے نا, وہ آپ نے ڈیجیٹل دستخط کر دیے, ہو گیا جی وہ. لیکن آج مذاکرات شروع ہونے تھے. ٹھیک ہے, لیکن مذاکرات وہ شروع نہیں ہوئے. لیکن جو سپریم ہیڈ ہیں ایران کے نیشنل سیکیورٹی کے رہبر معظم جو مجتبیٰ خامنئی, انہوں نے جو ایرانی جو ٹیم ہے اس کی منظوری دے دی ہے. وہ مذاکرات ہو جائیں گے, 1-2 روز میں شروع ہو جائیں گے. آبنائے ہرمز کھل گئی ہے, تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, کچھ اچھا ہو رہا ہے. لیکن اتنی بد اعتمادی جب ہو تو پھر بیچ میں خدشات, تفضات, یہ مایوس بادل ان کے بھی ساتھ ساتھ اوپر ابھی تک منڈلا رہے ہیں. ابھی صورتحال واضح نہیں ہو رہی صحیح طرح. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, ندیم افضل نے جو ابھی ریسنٹلی ینگ ڈاکٹرز کے بارے میں جو بات کی ہے کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی نہ ہو. اچھا, یہ جو میں نے چند صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, پنجاب میں بیسیکلی
पंजाब हुकूमत ने एक इनके खिलाफ जो यंग डॉक्टर्स हैं डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। ये जो आए रोज़ हड़तालें करते हैं, मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो उन्होंने इनका मुकदमा रखा है। ये जी वालदैन जो हैं बच्चों को बड़ा पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर पढ़ाते हैं डॉक्टर्स को, तो PMDC को भी पंजाब हुकूमत ने लिखा है, ठीक है, और इनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है कि आए रोज़ ये हंगामा रही बहुत करते हैं, हड़तालें भी करते हैं यंग डॉक्टर्स। तो ये तो उन्होंने उनका एक तरफा मौक़िफ़ रख दिया है। लेकिन मुझे ये बताएं, जब यंग डॉक्टर्स आ गए हॉस्पिटल में, उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर ली है, तो क्या सार्फिन के जो मरीज़ हैं अस्पताल में उनके कोई हुकूक नहीं है? भी यंग डॉक्टर्स ने भी अपना रवैया दुरुस्त करना है ना। जब से ये इन्होंने यंग डॉक्टर्स ने अपनी एक एसोसिएशन बना ली है, ये बार बार सड़कों पर निकल आते हैं, हुकूमत इन्हें तनख्वाहें भी देती है, सारी मराद भी। जब वो हो जाएंगे सीनियर डॉक्टर तो उनके किसी में वो स्पेशलाइजेशन कर लेंगे तो उनको उनकी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। बात बात पर सड़कों पर आना, बार बात पर हड़ताल करना, भी मरीजों के हकूक कोई नहीं है। मरीज कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के शहरी है ना। अगर नदीम अफजल चंद साहब की बात मान ली जाए तो फिर क्या यंग डॉक्टर्स के हकूक हैं? सारे सरकारी मुलाजमीन के हकूक हैं। हमारे यहाँ मसला ये पैदा हो गया है, हर आदमी को हकूक चाहिए उसके। फ़रज़ कहता है, फ़रज़ के बारे में मुझसे ना पूछें भी, हकूक और फ़रज़ तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना। हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ यंग डॉक्टर्स अपने फ़रज़ अदा कर रहे हैं तो उनको हकूक देने चाहिए। तमाम तबकात को, एक मजदूर के भी हकूक हैं, एक ऑफिसर के भी हैं, लेकिन क्या यंग डॉक्टर्स अपने गिरेबान में झांकेंगे? नदीम अफजल चंद साहब से मैं सवाल करता हूँ, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ठीक है ना, और जिन्होंने बयान दिया था गल वध गई है, ठीक है, तो वो उनके वो अब बात को आप समेटें, आप दो तरफा बात करें, ये ना करें कि सिर्फ डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते रहें। ठीक है, भी डॉक्टर को हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है ना, क्या जो मरीज़ आते हैं उनका कोई हकूक नहीं है? तो उनको भी, यंग डॉक्टर्स को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपना रवैये में तब्दीली लाना होगी, और जो लोगों के मरीज़ों के हकूक हैं, और सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग जाते हैं, आम आदमी जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल, तो उनके साथ उनका रवैया बड़ा मुशफ़क़ाना होना चाहिए। डॉक्टर का शोबा ही मसीहाई का शोबा है, तो आप मसीहाई करते हैं या बदमाशी करने वहाँ गए हैं? ये एक नई जो हमारी जनरेशन आई है, वो वकला में हो, डॉक्टर्स में हो, और बाकी आम आवाम भी हो, उन्होंने उनके रवैये में बड़ी तुर्शी है, बड़ी तलखी है, बड़ा एक नफ़रत का अलाव है। पता नहीं क्या वो चीज़ें देखते हैं, पता नहीं, आपकी जनरेशन है वो भी, तो पता नहीं आप क्या कौन सी गेम्स देखते हैं, कौन की वीडियो फिल्में देखते हैं। तो अपने रवैये में नरमी, शाइस्तगी लाइए। हकूक़ की बात बिल्कुल करनी चाहिए, हकूक़ देने चाहिए हुकूमत को, जिसका भी जो हक है, लेकिन फ़राइज़ भी अपने याद रखने चाहिए तमाम तबकात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब।